بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر. فیصلہ بھی ہو گیا, بلے کا نشان بھی چلا گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود جو رائٹ نو خبر ہے, میرے خیال سے آپ عمران خان کو داد دیں کہ وہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہار کے جیتنے والے کے رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا ہے, وہ فیصلہ کیسے ہوا ہے, کیسے کروایا گیا ہے, یہ ایک بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے. رات کو اسد طور نے ایک باقاعدہ طور پہ اپنے وی لاگ کے اندر اس الزام کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اور اس ملک کے طاقتور حلقوں نے, انہوں نے اسد طور نے اپنے وی لاگ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا ہے. ان کے مطابق مقتدر حلقوں, طاقتور حلقوں اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان باقاعدہ ڈیل ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا, اسد طور کہہ رہا ہے. اور اسد طور کے بقول یہ جو اجاز الاحسن کا استعفیٰ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا گیا ہے اور اس کے بدلے میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے. اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اسد طور کے بقول ہوا اس طرح سے ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک انٹرنیشنل فرم سے سروے کرایا ہے, اور انٹرنیشنل فرم سے جو سروے کروایا ہے اس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے بعد ان کے 3 رہنماؤں نے, بقول اسد طور 3 رہنماؤں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات کی ہے, ان کو باقاعدہ سروے کا رزلٹ بتایا ہے, پریزنٹیشن دی ہے, اور اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ 171 کا نمبر اچیو نہیں کر پا رہی. اب جو اس سروے کے مطابق ان کی سیٹس آئی ہیں وہ 120 سے 130 کے درمیان کی سیٹس ہیں, اور وہ لسٹ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کی ہے. اب اس چیز کو لے کے میں ایک کلیم آپ کو اور بتاتا ہوں. حبیب اکرم صاحب کا ایک دعویٰ تھا اور ان کے مطابق مسلم لیگ نون نے فیصلہ سازوں کو 130 MNS کی لسٹ دے دی ہے. اب وہ اسد طور بھی بات لے آئے. اب ان کے بقول جب سروے کیا گیا سیٹ ٹو سیٹ, تو مسلم لیگ نون کا جس کمپنی کو ہائر کر کے سروے کیا گیا تھا ان تمام حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون سے سٹل آگے تھی. جب آگے تھی تو پھر وہاں پہ چیزیں کی گئی کہ کیا کیا جائے, پھر وہ رستہ نکالا گیا, اور ان کے مطابق پھر یہ فیصلہ ہوا کہ تحریک انصاف سے اگر بلے کا نشان نہ لیا گیا تو پھر مسئلہ بہت آگے چلا جائے گا. اور ان کے مطابق پھر پوری اسٹریٹجی بنائی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو کنفیوز کیا جائے, بلے کا نشان لے لیا جائے, اور یہ سارے کا سارا کیا جائے. اور ان کے بقول یہ اسی کے بدلے میں اجاز الاحسن صاحب سے استعفیٰ دلوا کے سپریم کورٹ کے تمام ججز کو یہ پیغام دیا گیا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں آپ سب کو وہی کرنا ہے. اور ان کے بقول قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا کہ لیں ہم اجاز الاحسن کو ہٹا رہے ہیں, اب آپ کو اور کیا چاہیے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا کوئی ایسی ڈیل ہوئی ہے, کیا یہ سب کچھ ویسا ہی ہے. اور حسنات ملک صاحب جو سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے مطیع اللہ جان سے سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے اس وی لاگ میں کہا ہے کہ اجاز الاحسن کا استعفیٰ اور سپریم کورٹ کا یہ جو حالیہ فیصلہ ہے اب یہ 2 الگ چیزیں نہیں ہیں. اب قاضی صاحب نے اس سارے معاملے کے اندر کل کیا کمائی کی ہے, یہ بہت ہی دلچسپ پہلو ہے. بیرسٹر صلاح الدین سے لے کے تمام انڈیپینڈنٹ لائرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کے اس فیصلے کو دیکھیں, ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کوئی اس فیصلے کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا. اور یہی بات حامد خان کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ انصاف نہیں ہوا, اور لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ یہ الگ بات ہے کہ آج انصار عباسی صاحب سے مضمون آپ جو لکھوا رہے ہیں اچھے جج والا, اور اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ماضی گواہ ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہ فیصلہ کرتے ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے خوف زدہ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوگا, لیکن ججز خود نہیں بولتے, ججز کے فیصلے بولتے ہیں. اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں کام کرنے والے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ملک کی سب سے مقبول جماعت, جس کو مسلم لیگ نون کے سروس بھی تصدیق کر رہے ہیں, جس کو اس ملک کے اداروں کے سروس بھی تصدیق کر رہے ہیں,
کہ وہ مقبول ترین جماعت ہے. ملک کے قاضی کی سربراہی میں کام کرنے والے بینچ نے اس کو باہر کر دیا ہے. اب یہ لوگ اس کو متنازع کیوں کہہ رہے ہیں؟ سوال بنیادی ہے کہ اصل میں ٹائم امپورٹنٹ ہے. جس ٹائم پہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت نے فیصلہ سنا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس سن کے مولوی مشتاق والے معاملے کے اوپر انصاف کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں، کیا ان فارمیلٹیز کی بنیاد کے اوپر وہ مولوی مشتاق نے سب کچھ پورا نہیں کیا تھا؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ایک جج کی اکثریت سے آپ نے بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا. لیگل گراؤنڈز کے اوپر تو فیصلہ وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس فیصلے کو تاریخ کے کوڑا دان میں پھینک دیا گیا. آج ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کیس کا کوئی بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان جج صاحبان کے اس فیصلے کا دفاع نہیں کر سکتے. آپ مردوں کو انصاف دینا چاہتے ہیں، ضرور دیں. میں بالکل بھی یہ نہیں چاہتا بھٹو صاحب والی زیادتی ہوئی اس قوم کے ساتھ، لیکن آپ زندوں کے بنیادی حقوق مار رہے ہیں. اب ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر. 90 روز میں الیکشن ہونا تھا نا ملک کے اندر. پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن نہیں ہوا. کیا کر لیا سپریم کورٹ نے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر کو ہٹا دیا؟ آپ نے قومی اسمبلی کا الیکشن 90 روز میں کروانا تھا، نہیں ہوا. کیا کر لیا آپ نے؟ کیا وہ ارریگولیرٹی نہیں تھی؟ کیا آپ نے ان سب کو کیا؟ تو پاکستان تحریک انصاف کا بھی الیکشن جو ہے آپ جنوری کے مہینے میں مسلم لیگ نون کو کہتے ہیں، اور پچھلے سال 2023 میں جنوری نہیں، کہ آپ مذاق والے الیکشن کروا لیں. تمام ان اپوزڈ آئے ہیں. آپ عوامی نیشنل پارٹی کو جرمانہ کریں تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہا جا سکتا تھا کہ جناب ٹھیک ہے جرمانہ کریں ان کو. اور یہ چونکہ اب الیکشن آ گیا ہے، ایک بڑے 26 دن پہلے ملک کی سب سے بڑی مقبول جماعت کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے باہر کیا ہے. کس لیے کیا ہے؟ آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں. اس ملک کے ہلکے طاقتور چاہتے تھے عمران خان کو سزا دینا اور باہر نکال لیا. کس کے ذریعے؟ اور بھائی آپ لوگ ہی تو ہمیشہ کرتے ہیں. جنرل ایوب کے مارشل لا کو، تمیز الدین کیس کو، اس کے بعد جنرل ضیاء کے مارشل لا کو، جنرل مشرف کے مارشل لا کو کس نے ویلیڈیٹ کیا ہے؟ وہ جو آئین پہ حلف لیتے ہیں آپ لوگ. اور آج بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا ہے، اور یہ انہوں نے موقع دیا ہے کہ جاؤ یہ چھری پکڑو اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جو آپ کو پسند نہ ہو انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام کے اوپر ذبح کرنا شروع کر دو. اور قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے لوگوں کے منہ کے اوپر چپیڑ ماری ہے. وہ چپیڑ یہ ہے کہ میرے لیے پاکستان کا آئین ضروری نہیں ہے کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پنجاب خیبر پختونخوا کے الیکشن نہیں ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کے الیکشن نہیں ہوئے تو میں باہر کروں گا، میں بدلہ لوں گا. بھائی ریفرنس اس ملک میں دیکھیں، آپ وزیر اعظم کوئی بھی ہو، نواز شریف ہو، بے نظیر تھیں، عمران خان ہو، کوئی اور بھی ہو، آسان ہے گالی دینا، اس کو آسان ہے اس کا گریبان پکڑنا. وہ شاید خاقان عباسی کے بقول وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، نوکری تھی. آپ کہتے ہیں، آپ بتائیں نا کہ یہ جو آپ کے خلاف ریفرنس تھا وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ریفرنس تھا یا عمران خان کا ریفرنس تھا؟ بلاتے آپ اس کو فائز، اس کو جرفیس کو بلاتے، باجوہ کو، وہاں آپ کے پر جلتے ہیں. لیکن پاکستان کی سیاست کو آپ نے یہ جو کیا ہے یہ کوئی ٹھیک معاملہ اس حوالے سے نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے، میں تو یہ کہہ رہا تھا، اور کر کیا رہے ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، شدید تنقید ہو رہی ہے. اس فیصلے کا بوجھ قاضی فائز عیسیٰ نہیں اٹھا پائیں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کی جمہوریت کی قبر کھودی ہے اور اس میں ایک سیاسی جماعت کو سیاسی پھانسی دی ہے. یہ اس چیز سے وہ بے شک جو مرضی فیصلے اب کرتے رہے ان کے ساتھ رہے گا. ملک کے الیکشن کو متنازع بنایا ہے، ملک کے الیکشن کے اندر اس کی ذمہ داری تمام تر قاضی فائز. اب وہ صحافیوں کے اوپر غصہ نکل رہا ہے. راجہ محسن اعجاز اسپیشل کورسپونڈنٹ ہے ایئر وینیو، اس کا سینئر رپورٹر ہے، ینگ انرجیٹک، آج اس کو روک لیا گیا دروازے کے اوپر. وہ پتا یہ چلا کہ اس دن آئی جی آیا تھا اسلام آباد، جس دن بیرسٹر گوہر کے گھر وہ چھاپا واپا پڑا، تو جی سخت سوال ہو گیا آئی جی سے.
تو وہ پولیس والے ان کو روک لے ہیں. بعد میں پتا چلا کہ وہ کچھ افسران جو ہیں وہ معطل شعطل کیے گئے ہیں. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آج؟ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے بارے سے میری رائے یہ تھی کہ اب آپ نے لیول پلینگ فیلڈ، آپ کو کیا چاہیے؟ یعنی آپ کو الیکشن سے ہی باہر کر دیا گیا ہے، تو آپ نے کس بات کی پلینگ فیلڈ مانگنی ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس فیلڈ ہو. پاکستان کے قاضی نے آپ کو کھیلنے کا چانس ہی آپ سے واپس لے لیا. لیکن وہ رات کو رؤوف حسن صاحب نے بتا دیا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ واپس نہیں لیں گے. اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے لطیف کھوسہ کی وساطت سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور جو الیکشن کمیشن کے چاروں ممبران ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی نئی درخواست دائر کر دی ہے اور استدعا کی ہے کہ اس درخواست کے اندر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور جو چاروں ممبران ہیں ان کو فریق بنایا جائے. معلوم نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب کیا لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. گو کہ آج سماعت ہونی ہے اور اس سماعت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 3 رکنی بینچ کو سربراہی کریں گے. دیکھنے والا ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ کس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. اس تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے جس کے پاس انتخابی نشان بلہ بھی نہیں ہے. اس دن بتایا تھا انہوں نے کہ بھائی ہمارے ہر امیدوار کو الگ الگ انتخابی نشان دیا جائے گا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آگے سے کیا کہا تھا؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہم اسپیکولیٹو گفتگو کیوں کریں؟ اب تمام امیدواروں کو الگ الگ وہ ہے کیا کہتے ہیں کہ انتخابی نشان. کیا یہ اسپیکولیٹو گفتگو ہے؟ اور حامد خان نے جو کنکلیوڈ کیا تھا ان الفاظ کا پاکستان کی سپریم کورٹ قرض ادا کرتی رہے گی، قرض اترے گا نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی آئینی شک کی تشریح کرتے ہوئے اس کے سیاسی نتائج کو نظر انداز سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. لیکن قربانی دے دی قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت نے. ان کو مبارک ہو یہ چیف جسٹس شپ. اب ان کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.